يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. موضوع گفتگو روزے کے احکام، اور اس وقت جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ہے مبطلات صوم، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں. اب تک 3 چیزوں کا ذکر ہوا، اور چوتھی چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے اللہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ اور ائمہ علیہم الصلاۃ اور بنا بر احتیاط حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب جھوٹی نسبت دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ وہ فوراً یہی کیوں نہ کہہ دے کہ جو میں نے کہا وہ جھوٹ کہا. بس جیسے ہی جو شخص جان بوجھ کر کب کہ جب اسے علم ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ موضوع قرآن میں نہیں ہے، یا یہ کہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا یہ کہ یہ ائمہ علیہم الصلاۃ یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہا. اب اللہ کی جانب نسبت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی کہے کہ یہ حدیث قدسی میں ہے. اب اگر کوئی جانتا ہے کہ یہ حدیث قدسی میں نہیں ہے اور جان بوجھ کر یہ کہے اللہ رسول اور ائمہ علیہم السلام کی جانب نسبت دے، یا یہ کہ اللہ اور اللہ کے انبیاء اور ائمہ، یا یہ کہ اللہ رسول اور معصومین باقی معصومین کی جانب نسبت دے، کب کہ جب اسے معلوم ہو کہ یہ میں جھوٹی نسبت دے رہا ہوں تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب یہ نسبت یا بول کر ہے کہ کوئی شخص اللہ رسول اور ائمہ کی جانب نسبت دے کہ انہوں نے ایسا فرمایا، یا یہ کہ لکھ کر نسبت دے کتاب میں. البتہ کتاب سے مراد ہے نہیں کتابت، لکھی ہوئی چیز. اور آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے کوئی ٹائپ کرے، کوئی کمپیوٹر میں لکھ کے ڈال دے، کسی ویب سائٹ میں لکھ کے ڈال دے، تو جیسے ہی لکھ کے ڈالے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور یہ جھوٹ جو ہے یہ ایک اس کے لیے حرام ہے، جاریہ رہے. یہ جھوٹ جو اس نے کہا ایک جانب حرام تھا اور دوسری جانب اس کے لیے ہمیشہ کا ایک عذاب رہے گا. تو یہاں پر جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ یہ کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. بس چاہے وہ بولے، چاہے وہ لکھے، اور چاہے وہ ہاتھ کے اشارے سے نسبت دے. اب یہ ہاتھ کا اشارہ فرض کریں کہ کہیں پر کوئی سوال کرے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں فرمایا، اور آپ سے وہ سوال کر رہا ہے کہ اگر کہا ہے تو اس نمبر پر یس لکھ دیں، تو آپ نے جیسے یس لکھا باطل ہو جائے گا آپ کا روزہ. یا یہ کہ انٹرنیٹ پہ آپشن ہے اس کو آپ کلک کر دیں جاننے کے باوجود بھی، تو جیسے آپ کلک کریں گے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. یا یہ کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہا، اور آپ چہرے سے اشارہ کریں یا آنکھ سے اشارہ کریں یا ہاتھ سے اشارہ کریں یا ایک ٹک مارک لگا دیں، کسی بھی طریقے سے اللہ، انبیاء اور باقی معصومین کی جانب نسبت دی جائے جھوٹی تو روزہ باطل ہو جائے گا. چاہے فوراً توبہ کر لے اور استغفار کر لے، روزہ باطل ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ. آیا ضروری ہے کہ جو نسبت دی جائے اس کا یقین ہو؟ کتابوں میں ہزاروں روایات ہیں، کیا پہلے ہم تحقیق کریں؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ جس کتاب میں لکھا ہے اس کی نسبت دے دیں. مثال کے طور پہ
ہر آدمی ہر کتاب کے بارے میں اور ہر روایت کے بارے میں اور ہر راوی کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتا. تو کیا کہے وہ کہے کہ فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یا یہ کہے کہ یہ قول منسوب ہے اور اس کا ذکر ہے فلانی کتاب میں. اب اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر روایت کے بارے میں جب بھی انسان گفتگو کرے تو اس کی تحقیق کر چکا ہو، تو ہزاروں لاکھوں روایتوں کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کے مطابق، عقیدے سے کیا مراد، یعنی اس سے یہ علم تھا کہ یہ بات قرآن میں ہے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے، یا قرآن میں یا حدیث قدسی میں. البتہ حدیث کی نسبت نبی سے بھی دی جا سکتی ہے اور معصوم سے باقی، اور اللہ سے بھی، کیونکہ حدیث قدسی کیا ہے کہ فرض کریں کسی روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے. اب یہ جملہ کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. یہ جملہ کہاں ہے؟ روایت میں ہے. اب اسے کہا جائے گا یہ روایت ہے. کس سے نقل ہوئی؟ فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس جملے کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو جو کچھ فرمایا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ حدیث قدسی ہے. تو اب اگر کسی نے اپنے علم کے اور یقین کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا یہ کہ ائمہ کی جانب نسبت دے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ یہ غلط تھا، تو اب اس پر روزے کے اعتبار سے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا روزہ باطل نہیں ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایسا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو روایت میں نے سمجھی تھی ایسے نہیں بلکہ ایسے تھی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر کہا ہے کہ ایسا کرو، لیکن روایت میں لکھا تھا ایسا نہ کرو، میں غلط سمجھا، تو اس کا روزہ تو باطل نہیں ہے، کیونکہ اس نے علم رکھنے کے بعد اپنے ارادے اختیار سے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اسے علم تھا کہ یہ روایت اس طریقے سے، بعد میں پتہ چلا کہ اس طریقے سے نہیں ہے، دوسرے طریقے سے. ہاں، ایک اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کو کلیئر کرے کہ جہاں پر بیان کیا تھا، اگر بیان کر سکتا ہے، کلیئر کر سکتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے، صحیح روایت یہ ہے. اب یہ بات اس نے کسی ایسی جگہ پر کہی کہ دوبارہ وہاں جا کر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ لازم ہے جا کر کہے. اور اگر کسی بس میں تھا، ٹرین میں تھا، کسی سے کہا کہ یہ ایک روایت ہے اور اس میں یہ نقل ہوا ہے، اور 2 سال بعد اسے پتہ چلا کہ نہیں، وہ جو میں نے روایت بتائی تھی وہ غلط تھی، ایسے نہیں ایسے تھی، تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ اشتہار دے اور بتائے کہ میں 2 سال پہلے فلانی ٹرین میں بیٹھا تھا اور کراچی سے وہاں کا سفر تھا، یا یہ کہ انڈیا میں یہاں سے وہاں کا سفر تھا، یا یورپ سے امریکہ جاتے میں فلانے جہاز میں بیٹھا تھا، تو میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ روایت غلط ہے. یہ اس پر واجب نہیں ہے. اب یہاں پر ایک دوسری طریقے سے سوال کیا جائے کہ اگر کوئی شخص، یہاں پر کیا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قول اللہ کا ہے اور ہم نے بیان کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ قول اللہ کا نہیں ہے، تو روزہ باطل نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے کہ یہ اللہ یا رسول کا قول نہیں ہے، فرض کریں وہ اپنے پاس سے جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بول دے، جھوٹی نسبت دے دے، اور بعد میں پتہ چلے کہ بھئی یہ تو واقعی روایت ہے اس موضوع کی، تو کیا اس کا روزہ باطل ہے؟ تو یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہے، لیکن آغا خوئی، آغا سیستانی، آغا وحید خراسانی اور دیگر صف اول کے مراجع فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے. اسی طرح سے آغا گلپائگانی کی بھی یہی رائے تھی کہ اس کا روزہ باطل ہے. اور جب اس نے یہ جھوٹ بولا، باوجود یہ کہ یہ اس کے حساب سے جھوٹ تھا، لیکن یہ جھوٹ نہیں تھا، اس وقت سے لے کے مغرب تک یہ کھائے پیے نہیں، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس سے روزہ جس سے باطل ہوتا ہو، اور اس دن اپنا پورا روزہ مکمل کرے اور بعد میں 1 دن کی قضا بھی کرے. اگر کوئی اللہ اور رسول اور ائمہ کی جانب جھوٹی نسبت دے اور ہم اسے نقل کریں، البتہ کس اعتبار سے نقل کریں، یہ بھی 2 صورتوں سے ہو سکتا ہے. یا اس طریقے سے نقل کریں کہ اللہ اور رسول اللہ یہ فرماتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اگر اس طریقے سے نقل کیا ہے تو ہمارا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے نقل کیا ہے اس طریقے سے کہ دیکھو اس نے جھوٹ بولا اور یہ داستان بنائی، اس نے جھوٹ بولا، اللہ کی جانب یہ نسبت دی،
تو اس قول کو نقل کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آج ہم نے اللہ، رسول اور ائمہ کی جانب جھوٹ بول دیا، ایک جھوٹی نسبت دے دی، اور کل ہم سے سوال کیا گیا کہ وہ جو آپ نے حدیث سنائی تھی وہ صحیح ہے، آج ہم نے اللہ، رسول اور ائمہ کی جانب ایک جھوٹی نسبت دی، آج بھی روزہ باطل۔ کل ہم سے کسی نے سوال کیا وہ جو آپ نے روایت سنائی تھی، یا وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی، یا وہ چیز جو آپ نے کہی تھی قرآن میں ہے، کیا واقعاً ہے؟ آج ہم کہیں کہ ہاں، یا لکھ کر کہیں، یا کسی جگہ فقط کلک کرنا ہو، یا کہیں پہ ٹک مارک لگانا ہو، تو جیسے ہی یہ کام کریں گے ہمارا روزہ آج ہی باطل ہو جائے گا، اور اگر ایک دن کے بعد دوبارہ یہ کام کریں گے اس دن بھی باطل ہوگا، کیونکہ ہر دن در حقیقت ہم ایک جھوٹی نسبت دے رہے ہیں خدا، رسول یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اب تک گفتگو ہو رہی ہے خدا، رسول اور ائمہ کی جانب کسی قول کو منسوب کرنے کی کہ انہوں نے یہ فرمایا۔ لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور ایک واضح سی مثال دے دیں کہ فرض کریں کہ ایک آیت ہو یا روایت ہو، یعنی آیت ہے اور روایت ہے۔ فرض کریں کہ روایت ہے کسی خاص موضوع میں، ہم سے سوال یہ کیا جائے کہ کیا یہ روایت ہے، کیا قرآن میں یہ لکھا ہے، کیا روایت میں یہ ہے۔ اب روایت سے مراد ہو سکتی ہے معصومین کی روایت، یا یہ مخصوصاً پوچھا جائے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرمایا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں۔ اب تک ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ، رسول اور ائمہ نے یہ کہا ہے جبکہ نہیں کہا۔ اگر اس کے بالکل برخلاف ہو کہ انہوں نے کہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں کہا، وہاں پر بھی ہم نے جھوٹی نسبت دی کہنے کی، اور یہاں پر ہم نے جھوٹی نسبت دے دی نہ کہنے کی، جبکہ خدا، رسول اور ائمہ نے یہ کہا تھا۔ اب اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے علم رکھنے کے بعد تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر توجہ دلائیں، خصوصاً بعض ذاکرین کی اور ذاکرات کی، یعنی مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی توجہ دلائیں کہ جو مجالس سے خطاب کرتے ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام اہم ترین عبادت، جتنا زیادہ اس ذکر کو کیا جائے، جتنا زیادہ اس ذکر کو پھیلایا جائے، جتنی زیادہ عزاداری کی جائے اتنا بہتر ہے، جتنا مال خرچ کیا جائے ذکر امام حسین کو پھیلانے کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے دین کی بقا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ہر ذاکر اور ذاکرہ کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بلند ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو بیان کرے، اپنے پاس سے چیزوں کو بیان نہ کرے، دین میں تحریف نہ کرے، دین کا مذاق نہ بنائے۔ اب یہاں پر جو گفتگو تھی یہ تھی کہ اگر کوئی نسبت دے، یا یہ کہ اگر خدا، رسول اور ائمہ نے کہا ہے اور یہ کہے کہ نہیں کہا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ باطل ہو جائے گا ایک موضوع، لیکن یہ کام حرام ہے، یہ خود ایک جھوٹی نسبت ہے، کام حرام ہے۔ اب کوئی غلط نظریہ پھیلائے خدا، رسول اور ائمہ کی جانب نسبت دے کے، تو یہ اس کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ایک دروازہ کھل گیا عذاب الہی کا۔ اب یہاں پر توجہ رکھیں، پھر ہم توجہ دلائیں خصوصاً ذاکرین و ذاکرات کی کہ جب وہ مجالس پڑھیں تو اپنے پاس سے خدا، رسول اور ائمہ کی جانب کوئی نسبت نہ دیں۔ اگر کوئی روایت بیان کرنی ہو تو اس طریقے سے کہیں بغیر کسی جھجک کے کہ اس مفہوم کی ایک روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، یا اس روایت کا نتیجہ بظاہر یہ نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مصائب بیان کریں تو اگر کربلا کی منظر کشی کریں تو بہترین عمل ہے، اگر کربلا کی منظر کشی پہ اشعار کہیں تو بہترین یہ عمل ہے، اگر مصائب پڑھیں جس میں کربلا کی منظر کشی ہو تو یہ بہترین عمل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کربلا کے دشت کا ایک منظر کھینچیں، بہترین طریقے سے
گرمی کا ذکر کریں، فوج کا ذکر کریں، بچوں کی تشنگی کا ذکر کریں، بیویوں اور بچوں کے گریے کا ذکر کریں۔ اب اگر آپ منظر کشی کرتے ہیں، گرمی کا یہ عالم تھا، فوج کی یہ تعداد تھی، حسین کے بچے بلگ رہے تھے، بیویاں گریہ کر رہی تھیں، واہ حسینہ کی ندائیں تھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ مصائب بیان کریں اور کہیں کہ جب جناب حضرت علی اکبر کو امام حسین نے ودا کیا تو کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا کہ جس کا بیٹا علی اصغر جیسا ہو، جس کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو۔ کون سا علی اکبر؟ کہ جو شبیہ پیغمبر ہیں، یعنی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا حال ہوا ہوگا جب شبیہ پیغمبر کو رخصت کیا ہوگا؟ یہ کہیں تو کوئی حرج نہیں، بہترین ثواب کا عمل۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے پاس سے ایک ڈائلاگ بنایا، ایک جملہ کہا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جملہ نہیں کہا، اور یہ وہ کام ہے کہ جو بڑا معمول ہو چکا ہے بعض ذاکروں کے درمیان کہ اپنے پاس سے جملے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے مصائب بیان کیے۔ اب فرض کریں کوئی اپنے پاس سے جملہ بنائے اور کہے کہ امام حسین نے جناب علی اکبر سے یہ کہا، اور پھر جناب علی اکبر نے امام حسین سے یہ کہا۔ اگر یہ اس نے کسی کتاب سے نقل کیا ہے تو نسبت دے اس کتاب کی جانب۔ البتہ اگر یقین ہے کہ وہ کتاب والے نے بھی غلط کہا ہے تو پھر اس طریقے سے نہ بیان کرے کہ یہ صحیح قول ہے۔ کتاب سے نقل صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا علم نہ ہو اور آپ نسبت دے دیں کتاب کی جانب۔ لیکن آپ کو یقین ہے جاہل قسم کے ذاکر نے اپنے پاس سے بیان کیا ہے تو پھر آپ کس بیس پہ نسبت دیں گے؟ تو اگر اپنے پاس سے آپ نے جملے بنائے کہ جو ایک بہت معمول ہو چکا ہے، بہت رائج ہو چکا ہے، تو یہ کام حرام ہے۔ پھر توجہ رہے کہ ذکر مصیبت معصومین علیہم السلام کو بیان کرنا افضل ترین عبادت، عزاداری معصومین علیہم السلام کا اقامہ کرنا بلند ترین درجات کا سبب، بہترین عبادت، لیکن کسی قسم کا اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، اپنے پاس سے معصومین کے جملے ادا نہ کیے جائیں، بلکہ جو ایک سابقہ زمانے میں انڈیا میں روش تھی کہ وہاں پر یہ کہا جاتا تھا ممکن ہے کہ ایک ماں کے دل سے یہ صدا نکلی ہو، ممکن ہے کہ ماں نے تڑپ کے یہ کہا ہو، یعنی نسبت نہیں دیتے، امکان بیان کرتے ہیں۔ اور یہی کیفیت ہے عراق میں، ایران میں، بحرین میں، افغانستان میں، کہ جب بھی شعر بیان کرتے ہیں یا جب بھی مصائب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم زبان حال بیان کر رہے ہیں۔ اب جب زبان حال کا ذکر آیا تو خود بہت سوال اٹھے گا کہ زبان حال کیا ہے؟ تو یہ بیان ہو کہ جب بھی کسی چیز کو ہم نقل کرتے ہیں تو یا وہ زبان حال ہوتی ہے یا وہ زبان قال ہوتی ہے۔ قالا سے زبان قال، قالا یعنی کہا۔ اب یہاں اسے اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اپنے دوست کو سی آف کرنے کے لیے گئے، اس کی ماں نے اسے گلے لگایا، گریہ کیا اور مختلف جملے کہے۔ اب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ماں نے کیا جملے کہے؟ زبان حال کیا ہوگا یہاں پر؟ زبان حال یہ ہوگا کہ ایک ماں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا، ایک ماں تڑپ کے رہ گئی ہوگی، یہ بیٹا مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بیٹا اپنا خیال کرنا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں زبان حال کے طور پر۔ کوئی آپ سے پوچھے ماں نے کیا کہا تو کہا ہوگا یہ کہا ہوگا، اور ماں تڑپ رہی ہوگی، ماں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ مجھے دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں اسے دیکھوں گی نہیں دیکھوں گی، میری حالت خراب ہے، یہ دوبارہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ اب تم ایسی جگہ جا رہے ہو کہ جہاں پہ تمہارا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، تمہیں کون کھانا کھلائے گا، تمہیں کون پانی پلائے گا، کون تمہاری خواہشات کو پورا کرے گا؟ تو یہ تو ہو گیا زبان حال۔ اب اگر آپ اسی زبان حال کو یہ کہیں کہ جی ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تم جا رہے ہو تمہیں کون کھانا کھلائے گا، تو یہ فوراً سوال کیا جائے گا واقعاً ماں نے کہا تھا؟ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نہیں، کہا نہیں تھا۔ تو کہا جب کہا نہیں تھا تو کیوں کہہ رہے ہو یہ جملہ؟ اب یہاں سے خود بخود یہ گفتگو دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اگر ماں کی کیفیت کو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ زبان حال بیان کر رہے ہیں کہ ماں کا حال کیا ہوگا،
یہ عام طور پہ ماں کا کیا حال ہوتا ہے. لہٰذا اب اس بچے کے جانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ماں تڑپ گئی ہوگی، ماں بے چین ہوگی، ماں کو نیند نہیں آئی ہوگی، ماں یہ سوچتی ہوگی کہ اس کمرے میں بچہ تھا، آج یہ جگہ خالی ہے، ماں یہ سوچتی ہوگی. یہ سب کہنا ہوگا آپ کو، ایسا شاید ہوا ہو یا ہو سکتا ہے، یا ماں کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور ماں کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، ماں کی یہ آرزو ہوتی ہے، یا یہ کہ جوان کی میت پہ ایک ماں کھڑی ہو کے اس کے دل میں آیا ہوگا کہ یہ تمہارے صحرے کی عمر تھی، اس کے دل میں آیا ہوگا اے کاش میں تمہاری نسل دیکھتی، اس کے دل میں آیا ہوگا اے کاش میں تمہاری شادی میں شریک ہوتی. یہ زبان حال ہے. زبان قال کیا ہے؟ کہ جب آپ نسبت دیں. مثال کے طور پہ آپ سے کہ پوچھے اس کی ماں نے کیا کہا تھا، آپ کیوں؟ اس کی ماں نے کہا تھا کہ جاتے ہی مجھے فون کرنا، یہ کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ مجھے بلانے کی کوشش کرنا. اور کیا کہا تھا؟ آپ کے اور میں نے کچھ نہیں سنا. تو ان دو جملوں کے لیے کہا جائے گا یہ زبان قال ہیں، یعنی جو کچھ ماں نے کہا وہ یہ کہا. باقی جو آپ نے کیفیات بیان کی وہ حال بیان کیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرے تو اس پر کیا کیا کیفیات طاری ہو سکتی ہیں. تو مصائب بیان کرتے وقت ہر ذاکر اور ذاکرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح کرے، ہر شاعر کی ذمہ داری ہے کہ واضح کرے کہ یہ اپنا تخیل بیان کر رہا ہے، زبان حال بیان کر رہا ہے یا زبان قال بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے سننے والوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جب شاعر شعر بیان کرے تو وہ اس کو حدیث یا روایت نہ سمجھے، بعد میں اس کو حدیث یا روایت کی صورت نہ دی جائے، بلکہ کہا جائے کہ یہ شاعر کا تخیل ہے. یا اس طریقے سے کہا جائے کہ روانگی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے وقت کیا کیفیت ہوگی اس ذاکر نے اپنے الفاظ میں بیان کی، لیکن نہ نسبت دے حضرت علی اکبر کی جانب، نہ نسبت دے حضرت ام لیلہ کی جانب، نہ نسبت دے امام حسین کی جانب، بلکہ اس طریقے سے بیان کرے کہ ایک جوان جب جا رہا ہو تو بیٹے پر کیا گزری ہوگی، باپ پر کیا گزری ہوگی، ماں پر کیا گزری ہوگی، جس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہو اس پر کیا گزری ہوگی. تو یہ ایک فرق باقی رہے، اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ اگر کوئی علم رکھنے کے بعد اس قسم کے مصائب پڑے، اس قسم کی نسبت دے اللہ رسول اور ائمہ کی جانب، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب اگر اس کا روزہ نہیں ہے، وہ عام دنوں میں ہے، تو کہا جائے گا روزہ باطل ہونا ایک الگ موضوع ہے، یہ کام حرام بھی ہے، یہ کام دین میں تحریف کا سبب بنتا ہے. اور ایک حد تک یہ کام ہو گیا ہے کہ بعض دفعہ بعض ذاکرین اور بعض ذاکرات اس کمپٹیشن میں لگتے ہیں کہ دیکھو کون اچھے مصائب بنائے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ مصائب کہاں سے پڑھے، یہ قول امام حسین کا کہاں سے لیا، تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے. آپ کو بنانے کا حق نہیں ہے، آپ فقط منظر کشی کر سکتے ہیں یا ایک کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی مبطلات صوم میں سے چوتھے نمبر پر، یعنی خدا اور انبیاء اور بعد میں اگلے مرحلے میں ائمہ علیہم السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.